السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ چھٹا کلمہ پڑھتے ہیں۔ یہ کلمہ اس کو کلمہ رد کفر کہتے ہیں، یعنی بندہ جب پڑھتا ہے تو اس کے اندر سے سارے اندھیرے دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ کفر جو ہے وہ اندھیرے کا نام ہے، اور جتنی برائیاں اور گناہ ہیں وہ ان سے بندہ اللہ سے استغفار کر لیتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے اور بندے کے اندر سے تمام اندھیرے دور کر کے اس کو روشنی میں لے آتا ہے۔ پھر اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور بندہ اللہ کے ساتھ تعلق میں مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اپنے ساتھ تعلق مضبوط کرا کے مشرف فرمائے، آمین۔ پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم بہ واستغفرک لما لا اعلم بہ تبت عنہ وتبرأت من الکفر والشرک والکذب والغیبۃ والبدعۃ والنمیمۃ والفواحش والبہتان والمعاصی کلہا واسلمت واقول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اللہم، اے اللہ، انی، بے شک میں، اعوذ بک، پناہ مانگتا ہوں تجھ سے، من ان اشرک بک، کہ میں تیرا شریک بناؤں، شیئا، کسی چیز سے، یعنی میں کسی چیز سے بھی تیرا شریک بنانے سے پناہ مانگتا ہوں تجھ سے، یعنی یا اللہ مجھے بچا لینا اور مجھے ایسا نہ بنانا کہ میں تیرا شریک بناؤں۔ تو اس کام سے، اس برائی سے، اس گناہ سے جو شریک بنانے والا ہے اس سے بس میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں، تو ہی مجھے بچا لے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نہ کہ شرک کے سوا اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، لیکن شرک کو معاف نہیں فرماتا۔ تو اس لیے شرک جو ہے ایسی چیز ہے، اس سے معافی مانگنے کے لیے اللہ ہی کی پناہ بندہ مانگ لے تو اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے گا۔ ایسی بات، ایسا فعل یا ایسی کوئی چیز جس سے شرک کی طرف بندے کا رجحان ہو سکتا ہے، جب بندہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو شرک سے بچا لیتا ہے۔ تو اس لیے ہم دعا کرتے ہوتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا، اے اللہ بے شک میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں، من ان اشرک بک شیئا، کہ میں کسی چیز کو بھی تیرا شریک بناؤں، میں اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں، وَأَنَا أَعْلَمُ بِهِ، اور مجھے اس کا علم ہو، یعنی علم ہونے کے باوجود بھی میں شرک میں تجھ سے شرک کروں
تو یا اللہ میں تو اس سے تیری پناہ ہی چاہتا ہوں کہ علم ہونے کے باوجود بھی میں شرک کروں۔ بس تو مجھے بچا لے، تو ہی مجھے بچا سکتا ہے اس بڑے گناہ سے۔ میں کیونکہ تیری ہی پناہ میں آتا ہوں۔ یہ ایسا شرک ہے، ایسی بات ہے جس کے عمل سے بندے کا سارا ایمان، سارا اسلام ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن میں تیری پناہ میں آتا ہوں، مجھے اپنی پناہ میں رکھنا، مجھے بچا کے رکھنا۔ نہ میرے علم میں ہو اگر کوئی بات ایسی جان بوجھ کر میں اس میں جاؤں تو مجھے بچا لینا اس سے، کیونکہ میں تجھ سے ہی پناہ مانگتا ہوں، مجھے بچا لینا۔ میں نہ جان بوجھ کر شرک کرنا چاہتا ہوں، نہ خیال سے، نہ ذہن سے، نہ کوئی عمل سے، نہ کسی بات سے۔ تو مجھے بس اس سے بچا لینا۔ یا اللہ میں تیری ہی پناہ میں آتا ہوں ہر قسم کے شرک کرنے سے۔ پھر بندہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہے، وَأَسْتَغْفِرُكَ، اور میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ وَأَسْتَغْفِرُكَ، اور میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، لِمَا لَا أَعْلَمُ بِهِ، اس گناہ سے بھی جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ یعنی اب گناہ ہو چکا ہے لیکن میرے ذہن سے بھی نکل گیا ہے، میرے ذہن میں نہیں ہے، میں اس کو جانتا بھی نہیں ہوں۔ جو گناہ میں نے کیے ہیں، وہ گناہ جو مجھے یاد نہیں ہیں، ان سب گناہوں سے بھی میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ یا اللہ تب تو ہو، میں ان تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ وتبرأت من الکفر، اور میں کفر سے بیزار ہوں۔ یعنی میں کفر کو ناپسند کرتا ہوں، بیزار جیسے بندہ نفرت سے دور ہوتا ہے بہت، تو میں کفر سے بیزار ہوں۔ والشرک، اور شرک سے بھی، والکذب، اور جھوٹ بولنے سے بھی بیزار ہوں۔ یعنی میں جھوٹ بھی نہیں بولنا چاہتا، نہ بولتا ہوں، نہ بولنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں اس میں بھی تیری ہی پناہ مانگتا ہوں، تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ بس مجھے معاف فرما دے اور مجھے جھوٹ بولنے سے بیزار کر دے۔ مجھے جس طرح میں تیری پناہ سے، شرک سے پناہ مانگ کے بیزار ہوتا ہوں اس گناہ سے، اسی طرح مجھے جھوٹ سے بھی اپنی پناہ میں جگہ عطا فرما دے اور مجھے بچا لے۔ والغیبت، اور غیبت سے بھی۔ غیبت جیسے کسی کی بات بندہ کرتا ہے نا، تو بندہ کہتا ہے جی میں نے تو سچ کہا تھا۔ یعنی کسی کی بات ہو اور دوسروں کے سامنے بندہ کہے، اگر وہ بندہ اپنی اس بات کو سن لے تو اس کو دکھ ہو، تو یہ غیبت نہیں، پھر چغلی بن جاتی ہے۔ تو غیبت یہی ہوتی ہے کہ کسی کی کوئی سچی بات ہو، چاہے وہ جو سچی بات ہو وہ بیان کرے، تو اس کو بندہ دوسرے بندے کے سامنے بیان کرتا ہے تو یہ غیبت ہے۔ اگر جھوٹی بات اگر کسی کی بیان کرے، یعنی اس پر جھوٹ بول کے، تو یہ پھر بہتان بن جاتا ہے۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کا کوئی گلہ شکوہ یا کسی کی کوئی عیب جو ہے کسی کا کسی کے سامنے بیان کیا، تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو بڑا اچھا کام کیا، کیونکہ ہم نے تو سچ بولا ہے، کیونکہ یہ تو اس میں ہے۔ اور یہی اسی کو ہی غیبت کہتے ہیں۔ غیبت اسی چیز کا نام ہے جو سچ بولتا ہے بندہ اور کسی کی بات کرتا ہے، تو یہ جو ہے غیبت،
یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ اگر غیبت، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ تو جو اپنا مردہ بھائی، کوئی بھائی مر گیا ہو، اس کا گوشت بندہ کاٹ کاٹ کر کھا رہا ہو، کچا گوشت، تو اس طرح سے مردہ کے کچا گوشت کھانے سے بھی زیادہ گناہ بن جاتا ہے۔ تو یہ غیبت بہت بڑا گناہ ہے۔ اور جو پھر بہتان ہوتا ہے وہ اس سے بھی بڑا گناہ ہوتا ہے، کیونکہ غیبت تو سچی بات ہوتی ہے کسی کی، جو بندہ آگے بیان کرتا ہے، لیکن جو بہتان ہوتا ہے وہ جھوٹی بات کسی پر کر دیتا ہے، یعنی اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا، برائی اس میں نہیں ہوتی بندے میں، لیکن بندہ آگے کہتا ہے اس میں تو یہ برائی ہے، جبکہ اس میں نہ ہو، تو پھر یہ بہتان ہوتا ہے۔ اس سے بھی اللہ کی پناہ مانگیں گے اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ وَتَبَرَّأْتُ مِنَ الْكُفْرِ، اور میں کفر سے بیزار ہوں، والشرک، اور شرک سے بھی بیزار ہوں، والکذب، اور جھوٹ سے بھی۔ یعنی بندہ دیکھیں یہاں پر کہہ رہا ہے کہ میں اس سے بیزار ہوں، یعنی میں یہ نہیں کرتا اور نہ کروں گا، لیکن جب بندہ دنیا میں آتا ہے تو دنیا کے لوگوں سے ملتا ہے تو پھر یہ کرتا ہے، تو پھر یہ کلمہ بندے کی زبان کا جھوٹا بن جاتا ہے۔ تو اس لیے بندہ اللہ سے جو بات کرے اس کو پورا کرے۔ تو یہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ تب ہو، میں توبہ کرتا ہوں، وتبرأت، اور بیزار کر دیتا ہوں اپنے آپ کو، یعنی نفرت سے بھی بہت زیادہ گہری نفرت کرتا ہوں، یعنی کفر میں جانے سے، شرک کرنے سے، جھوٹ بولنے سے، اور غیبت کرنے سے، والبدعت، اور بدعت کرنے سے۔ بدعت جو ہوتی ہے کوئی ایسی چیز، ایسا کام جو دین کی حالت کو بدل دیتا ہے، یعنی دین میں جو اصل بات ہے وہ کچھ اور ہے، اور بندہ جب کام کرتا ہے وہ کچھ اور کر لیتا ہے، اس کو غیبت کہتے ہیں، وہ بدعت کہتے ہیں۔ تو بدعت یہی ہوتی ہے، جیسے اب ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں قیام میں جب کھڑے ہوتے ہیں سبحانک اللہم پڑھتے ہیں، پھر الحمد شریف پڑھتے ہیں، پھر قل ھو اللہ احد پڑھتے ہیں، یا کوئی سورت پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ کھڑے ہوئے اتحیات پڑھ لے تو اتحیات تو بیٹھ کے پڑھنا ہوتا ہے نا، اب وہ کھڑے ہوئے کوئی پڑھ لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے ایک نیا کام شروع کر دیا، اس کو کہتے ہیں بدعت اس نے کر دی۔ تو یہ بدعت شروع ہو گئی تو پھر اس کو یہ گناہ ہو گیا بہت بڑا، کیونکہ اس نے جو سسٹم تھا دین کا، اس کو، جو نماز پڑھنے کا، اس کو بدل کر اپنی طرف سے نیا سسٹم، نئی بات قائم کر دی، تو سمجھو غیبت، وہ سمجھو بدعت ہو گئی۔ تو ہم بدعت سے بھی اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ والنمیمت، نمیمت جو ہوتا ہے وہ چغلی ہوتی ہے۔ تو چغلی جو ہے وہی ایسی بات کسی کی جو غیبت ہوتی ہے، یعنی کسی کی بات کرنا، لیکن دوسرا بندہ اگر سنے تو وہ پھر لڑائی کرنا شروع کر دے، یعنی اس کے دل میں اتنا ہو کہ میں لڑائی کروں، ماروں اس کو یا کچھ تکلیف دوں، تو ایسی بات پیدا ہوتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں چغلی۔ تو چغلی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ اس سے بھی، ہم نے توبہ کر کے اس سے بھی بیزار ہو گئے ہیں، یعنی اس کو بھی نہیں کریں گے۔ والفواحش، اور فواحش کا مطلب ہوتا ہے بے حیائی اور برائی اور گناہ۔ یہ فواحش جو ہے زیادہ تر زبان اور شرمگاہ سے منسلک ہے، کیونکہ زبان سے بے حیائی کی باتیں، گندی باتیں کرنا اور جنسی باتیں کرنا، یہ سب فواحش میں آتا ہے، فحاشی میں آتا ہے۔ اسی طرح سے یا شرمگاہ کے گناہ جتنے بھی ہیں تو یہ سب کے سب فحاشی میں آتے ہیں۔ تو اس لیے بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اب توبہ کر لی ہے، تو اب میں یہ گناہ جو ہیں ان سے بھی بیزار ہوں، یہ بھی نہیں کروں گا، چاہے فحاشی کے ہوتے ہیں یا وہ چغلی کے ہوں،
والبہتانی، اور بہتان جو ہے یعنی جھوٹی بات کسی کے اوپر کر دینا، تو یہ اس بہتان سے بھی میں یا اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اس سے بھی میں بیزار ہوں۔ پھر آگے کہتا ہے والمعاصی کلہا، معاصی کہتے ہیں گناہ کو، اور کلہا کا مطلب ہوتا ہے تمام قسم کے، اور تمام گناہ جو ہو سکتے ہیں اس کی لسٹ تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن میں سارے جتنے بھی گناہ ہو سکتے ہیں ان کو لکھا جا سکتا ہے کہ یہ گناہ ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں سب گناہوں سے میں معافی مانگتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں تیری، اور میں ان سب سے بیزار ہوں، کیونکہ توبہ کرنے کے بعد میں ہر قسم کے گناہ سے بیزار ہو گیا ہوں۔ وہ اسلم تو، اور میں اسلم تو کا مطلب ہوتا ہے ایمان لانا سلامتی کے ساتھ، اور میں سلامتی کے ساتھ ایمان لاتا ہوں، وَأَقُولُ، اور کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ میں اللہ کے سوا، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ اس کا مطلب ہے، ایک دفعہ پھر اس کا مطلب کر دیتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به واستغفرک لما لا اعلم به تبت عنہ وتبرأت من الکفر والشرک والکذب والغیبت والبدعۃ والنمیمۃ والفواحش والبہتان والمعاصی کلہا واسلمت واقول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک، اے اللہ بے شک میں تجھ سے ہی پناہ مانگتا ہوں، من ان اشرک بک شیئا، کہ میں کسی چیز کو تیرا شریک بناؤں، وانا اعلم بہ، اور مجھے اس کا پتہ ہو، مجھے اس کا علم ہو، بہ واستغفرک، اور میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، لما لا اعلم بہ، ہر اس گناہ سے جس کا مجھے علم نہیں ہے، تبت عنہ، میں توبہ کرتا ہوں ہر قسم کے گناہ سے، وتبرأت، اور بیزار ہو جاتا ہوں، من الکفر، کفر سے، والشرک، اور شرک سے، والکذب، اور جھوٹ سے، والنمیمت، والغیبت، اور غیبت سے، والبدعت، اور بدعت سے، والنمیمت، اور چغلی سے، والفواحش، اور فحاشی سے، والبہتانی، اور بہتان لگانے سے، والمعاصی کلہا، اور ہر قسم کے گناہ سے، واسلمت، اور میں ایمان لایا سلامتی کے ساتھ، اور کہتا ہوں، واقول، اور کہتا ہوں، اور یہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد الرسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ تو یہ بندہ جب پڑھتا ہے تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور کیونکہ اس میں ہر بندہ جو یہ کلمہ، چھٹا کلمہ رد کفر پڑھتا ہے تو اللہ سے ایک قسم کا اقرار کرتا ہے کہ میں، اے اللہ میں اب تیری پناہ میں ہی آتا ہوں، کہ شرک سے بھی، اور ہر قسم کے گناہ جو ہیں جو کر چکا ہوں اس سے توبہ کرتا ہوں، اور جو آئندہ ہیں ان سے تو ہمیں بچا لے، اپنی رحمت رضا عطا فرما، کرم فرما، اور ہمیں شرک سے بچا، اور ہمیں جو ہے کفر سے بچا، ہمیں جھوٹ سے بچا، غیبت سے بچا، چغلی سے بچا، بدعت سے بچا، اور فحاشی سے بچا، اور بہتان سے بچا، اور ہر قسم کا جو گناہ ہو سکتا ہے اس سب سے بچا لے اور کرم فرما دے۔ تو بندہ یہاں اللہ تعالیٰ کے سامنے اقرار کرتا ہے کہ توبہ کر لی ہے تو میں ان سب گناہوں سے بھی بیزار ہو گیا ہوں،
تو مجھے ان سب سے بچا کے اپنی رحمت رضا عطا فرما، کرم فرما، اور اپنے کرم سے ہمیں اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب فرما۔ آمین۔